مولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شہید۔ گرامی قدر شاطبی زمن جزری وقت حضرت الاستاذ متعنا اللہ و ایاکم بفیوزہ، حضرات قرائے اعظام، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مختصر سے وقت میں دو چار باتیں اپنی خود کی توثیق کرانے کے لیے اور اس فن شریف کے خدام اور منصوبین میں کسی درجہ اپنے آپ کو شریک کرانے کے لیے جس کی سعادت مندی سے مجھے نوازا گیا ہے، عرض کرنی ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی بجمیع الوجوہ حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں جمع کا صیغہ استعمال فرمانے میں اشارہ ہے کہ ہم ایک ٹیم اور ایک جماعت کو تیار کریں گے جس کے ذریعے قرآن کریم کی تمام نواحی کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ سبھی شرکائے درس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نور الانوار میں پڑھتے ہیں کہ القرآن ہوا النظم والمعنی جمیعا۔ یہ جو درس 42 نشستہائے مبارکہ میں عنایت فرمایا گیا وہ القرآن ہوا النظم سے متعلق ہی نہیں تھا، بلکہ میں غور کر رہا تھا ان بڑوں کی توجہات کے صدقے طفیل کہ نظم قرآنی کو معنی قرآنی میں بھی مکمل عمل دخل ہے۔ نظم یہ بہت سی دقیق باتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ وہاں رسم قرآنی کے طور پر کھڑا زیر لکھا گیا ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آیت کا مزاج اور مذاق دیکھیے کہ بڑے خطرناک گناہوں کے ارتکاب پر خلود فی النار کی وعید سنا کر کہا گیا وَيَخْلُدْ فِيهِ، یعنی اسے قعر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعاذنا اللہ وإیاکم۔ اسی طرح میں ہمارے رفقا اور قرائے کرام کو اصل میں اہمیت دلانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے صرف رسم پر محنت نہیں کی ہے یہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ نے رسم قرآنی کو پڑھ کر اپنے آپ کو زمرے مفسرین میں بھی داخل کیا ہے۔ اگر آپ حضرت الاستاذ کی ان فکروں کو سمجھے تو چنانچہ ایک آدھ اور دو مثالیں لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نظم قرآنی معنی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ترجمہ الگ ہے اور معنی الگ ہے، ان دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ترجمے کا تعلق لفظ کی لغوی حقیقت سے ہوتا ہے اور معنی کا تعلق یہ مراد سے ہوتا ہے متکلم کی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ سب حضرات کی کہ ہم نے پڑھا ہے نحو میں کہ کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، اور کچھ لوگوں نے لکھا کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے رسم الخط میں بہت سے ایسے حروف ہیں جو بھلے پڑھے نہ جاتے ہوں لیکن کسی نہ کسی معنی پر وہ دلالت کرتے ہیں۔
کوئی حرف کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ نحو میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر میں کبھی کبھی آتا ہے کہ یہ من زائدہ ہے، یہ الف لام زائد ہے، تو میں بلاغت میں طلبہ کو جو دروس میرے حوالے ہیں اس میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم حشو و زوائد سے پاک ہے، پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ من زائدہ ہے اور یہ الف لام زائد ہے؟ زائد باعتبار ترکیب نحوی کے، لیکن مفید ترین باعتبار دلالت علی المعنی کے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدہد کے باب میں جو دھمکی دی تھی اس میں یہ بیان فرمایا کہ بھئی اس کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ، وہاں رسم میں لکھا گیا ہے لا اذبحنہ۔ یہ عجیب سی بات ہے، اب ایک ناواقف طالب علم اس کو پڑھے گا لا اذبحنہ، پورا معنی غلط ہو جائے گا۔ الف وہاں زائد لکھا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھا نہیں جاتا، اور پڑھا کیوں نہیں جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ صرف دھمکی دے رہے تھے، ارادہ فعل نہیں تھا۔ جیسے نحو والے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام، حدیث میں ایک بہترین بات گزشتہ ہفتے شرح دیکھتے ہوئے گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، اور نبیوں کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا، تو پھر بیٹا ذبح ہو جانا چاہیے تھا، تو جواب یہی لکھا ہے کہ انی ارا فی المنام انی ذبحتو کا کہاں ہے، انی اذبحو کا ہے، اور اذبحو تو ہو ہی رہا تھا، ذبحتو نہیں ہو سکا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے رسم میں یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کی شان اعجازی کو اور اعزازی کو دونوں کو بڑھاتی ہیں۔ اور حضرت الاستاذ میری نظر میں اس وقت پوری دنیا میں واحد قاری ہے یہ بندہ، جو اپنے آپ کو واقعتاً بندہ بنا کر اس نے ثابت کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے رفعہ اللہ فرمایا۔ میں بلا تشنع کے کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں قرائے کرام کی خدمتیں صرف الفاظ قرآنیات حد تک ہیں، انہوں نے معانی قرآن اور پیغام قرآن کے پہنچانے کے لیے بھی جمیع الوجوہ محنت کی۔ ان میں سے ایک یہ وہ کتاب ہے جس کی آج آپ حضرات تکمیل فرمانے جا رہے ہیں، اور میں تو نام پر غور کر رہا تھا، عقیلۃ اطراب القصائد، تو میں کہہ رہا ہوں عقیلۃ اطراب القراء۔ حضرت قاری صاحب کے جتنے بھی قراء اطراب ہیں ان میں حضرت نے وہ مقام پایا کہ اب انہیں شاطبی زمن اور جزری وقت بھی کہا جائے تو شاید یہ لقب کے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس لیے کہ دیکھیے ہم بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں بھی ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ابھی عشاء کی سنت پڑھ کر میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک آیت کریمہ گردش کر گئی کہ عام طور پر ایک آیت کریمہ تعزیت کی مجالس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آج آپ سب کی نظر ہے وہ آیت کہ من المؤمنین رجال، حضرت قاری صاحب کا نام صدق سے ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، شیخ عبداللہ کاپودروی، ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور آگے پھر فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم۔ حق تبارک و تعالی ان کے قافلے میں ان تمام شرکائے کرام کو بھی ان اعزازات سے نوازے۔ میری آنکھیں آنسو میں ڈبڈبا رہی تھی جب ہمارے رفیق مکرم قاری عرفان صاحب آپ حضرات کی محنتوں کو اور جہود مزنیہ کو بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے کتنی زبردست خدمت کرتے ہوئے پرمشقت اسفار کر کے یہاں تک پہنچے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اس حدیث نبوی کے وعدے اور مزدے جانفشا کا مصداق بنائے گا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرارہ۔ اور میں بہت ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ رسم قرآنی بھی من جانب اللہ ہوا ہے۔ میری دلیل پر ذرا سا غور فرمائیں گے آپ حضرات کہ جہاں لوگ کہتے ہیں نا القلم احد اللسانین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو نطق بلسانہ عن الہوا نہیں ہوا،
تو ویسے ہی حضور کی تحریر کروانے کے جو انداز ہے وہ بھی عن الہوا نہیں ہوئے، ان ہوا الا وحی یوحا ہوئے، اور وہ بھی علمہ شدید القوا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کلمات تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ حضرت اقدس قاری صاحب مد اللہ ظلہ علینا وعلیکم وعلی سائر الامت الاسلامیہ کے توسط سے آپ سب حضرات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے شاگرد بن گئے۔ علمہ شدید القوا، میں نے اقتضاء نص سے استدلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ وما کنت تتلو، جو لوگ کہتے ہیں حضور اخیر تک امی رہے، نہیں، کنتا اور انت میں فرق ہے۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آگے سنیے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ہاں، اس لیے کہ صرف تتلو نہیں بلکہ تخطو کے بعد یہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا ہمارا یہ اوت العلم میں شمار فرمائے۔ واقعتاً آپ حضرات نے قرآن کے ایک فن کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے حدیث شریف پڑھی کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، حضرت کے حوالے ہے، اور آپ سب کی نظر بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے اس فن کو بالاستیعاب احیا کیا ہے۔ یہ کتاب مدارس میں پڑھائی تو جاتی ہے، لیکن اس کا کیا حال ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ یہ اس مسجد کا بھی مقدر ہے، اور اس مسجد کے متولیان، ٹرسٹیان، اس کے ائمہ، بالخصوص حضرت قاری زبیر صاحب، قاری یعقوب صاحب، ان حضرات کے حوالے، ان حضرات کے مقدر میں اللہ رب العزت نے یہ خوش قسمتی مقدر فرمائی کہ اس کے لیے اس جگہ کا انتخاب ہوا جو جگہ اس انسان کے اور اس رجل کامل اس زمانے کے مقدر میں تھی جس نے اس کا خواب دیکھا تھا۔ میری مراد حضرت رئیس الجامعہ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور واقعتاً یہ آپ سب حضرات کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ ایک ایک قدم آپ حضرات نے اس راستے میں جو اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس پر بہت سے اجر عظیم سے نوازے جائیں گے، بلکہ بہت بصیرت کے ساتھ اس بات کے کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پورا سفر جو آپ حضرات نے کیا وہ بھی تلاوت قرآنیہ کے ثواب میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے کہوں کہ ہم نفع لازم والے نہ بنے بلکہ نفع متعدی والے بنے۔ یہ فن جو آپ نے حضرت کے پاس پڑھا، حضرت کی قربانیوں کو دیکھا اور اس کو آپ نے اخذ کیا، اپنے اپنے اداروں میں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى، وہاں مفسرین نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ علم اور ہدا دونوں کو الگ الگ کر کے حضور نے کیوں بیان فرمایا، اس کا ابھی موقع نہیں ہے، لیکن آگے بیان فرمایا کمثل غیث اصاب ارضا فکان منها طائفة طیبة قبیلت الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر۔ قبیلت الماء، حضرت قاری انیس صاحب رحمت اللہ علیہ سے قبیلت الماء ہوا، اور پھر انکلیشور کی مسجد میں اور دیگر مساجد میں بیٹھ کر انبتت الکلأ والعشب الکثیر ہوا۔ اور ہم کیسے اس شخصیت کو فراموش کریں گے؟ ابھی میں حضرت الاستاذ سے دریافت کر رہا تھا کہ حضرت قاری انیس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کبھی کوئی بیرونی سفر فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ سوائے حج کے کوئی سفر بیرون کا نہیں فرمایا۔ تو اس پر مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اجازت تو نہیں تھی لیکن میں اپنے احساسات پر جو واقعتاً اظہار حق کے قبیل سے ہے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کہ قاری انیس صاحب اصلها ثابت فی فلاح الدارین وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اس میں آپ سب حضرات بھی جڑے۔ اکیلے ایک شخص کی محنتوں سے کوئی فن ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی قافلہ نہ مل جائے، جب تک کہ اس کو طالبین نہ ملے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو وزیر حسن دیتے ہیں۔
اس کے ضمن میں کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی استاذ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تلامذہ صادقین عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے، مبارک فرمائے، اور ہم سب مل کر حضرت الاستاذ کے لیے اور امام وقت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عافیت، صحت، برکت، حفاظت کے ساتھ خوب خوب ترقی فرمائے، اور حضرت جن فکروں کو لے کر چل رہے ہیں ان فکروں میں کسی درجہ ہم لوگوں کو بھی شامل فرما لے۔ اخیر میں اس آیت کی طرف اشارہ کر کے اپنی جگہ لوں گا، پھر وہی رسم الخط والی ایک آیت یاد آ گئی کہ قرآن کریم میں سیما کا جو لفظ آیا ہے اس کے لکھنے کا انداز، اور صحابہ کرام کے باب میں جہاں آیت اتری ہے محمد الرسول اللہ والی، اس میں صحابہ کی جو صفت بیان کی گئی، اس میں سیما جس انداز میں لکھا گیا ہے اس سے صحابہ کی استقامت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بھی اس استقامت کے حاملین بن جائیں، حق تعالی شانہ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان فیوز اور علوم سے بہراور فرماتا رہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔